آپ کی طاقت مجھے زیادہ لگتی ہے، دوسروں سے نا آپ ذرا طاقتور لگتے ہیں، تو اسی لیے دوائی جو ہے نا وہ میری آپ پہ اثر انداز نہیں ہوئی۔ لیکن آپ ایسا کریں کہ ہلنا نہیں، آپ بیٹھے رہیں۔ اس جگہ جو بیٹھے ہیں آپ، یہاں پہ آپ نے ہلنا نہیں ہے، طاقت آپ کی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہلیں گے تو دوائی ہلے گی، ایسا نہ ہو بیمار طبیعت خراب ہو جائے۔ اور کوئی چیز بھی نہیں اٹھانی، یہ جو سامنے جو پتھر ہے نا یہ بھی نہیں اٹھانا۔ مولانا نے کہا اچھا، مولانا نے کہا اچھا یہ بتا، یہ پتھر زیادہ وزنی ہے یا سامنے والا گھر؟ کہا مجھے یہ بتائیے پتھر زیادہ وزنی ہے یہ سامنے والا گھر؟ کہتا یا علی گھر کا تو وزن ہو ہی نہیں سکتا، مکیال میں نہیں آ سکتا، تلنے میں نہیں آ سکتا، گھر تو زیادہ وزنی ہوتا ہے۔ مولا نے کہا چل میرے ساتھ۔ مولا گئے، گھر کے نیچے 2 انگلیاں رکھی، گھر کو اٹھا لیا۔ فقط میرے مولا نے خیبر کا دروازہ نہیں اٹھایا تھا، یہ بھی اٹھا لیا تھا ایک ساتھ۔ ماشاءاللہ، اب میں کیا کہوں، خدا ان کو سلامت رکھے یا نہ سلامت رکھے۔ فرماتے ہیں مولا علی جو ہے وہ ورزش کیا کرتے تھے صبح اٹھ کے، لعنت زبان پہ جو ایسے جملے کہے کہ ورزش کیا کرتے تھے صبح اٹھ کے، اسی لیے ورزش کے بیس پہ انہوں نے دروازہ اٹھا لیا تھا۔ یہ جملہ کہا کہ صبح اٹھ کے جیسے آپ لوگ نہیں کرتے، صبح اٹھ کے ورزش کیا کرتے تھے، ورزش کے بیس پہ آج دنیا کا دیکھیں، یہ بے وقوفی ہے۔ علی کا دشمن جب بھی بات کرے گا بے وقوفانہ، بھئی آج دنیا کا بڑے سے بڑا پہلوان ہو، 200 کلو ہو اٹھا لے گا 400 کلو، 600 نہیں اٹھا سکتا۔ 400 اٹھانا بھی بڑا مشکل ہے، اپنے وزن جتنا اٹھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، نہیں اٹھا سکتا۔ خیبر کا دروازہ 40 کھولتے تھے اور بند کرتے تھے۔ اگر مولا نے کھولا ہوتا تو کہہ دیتا ورزش کی تھی، کھولا نہیں، اٹھا لیا۔ اچھا میں اس کا ایک جواب یہ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے 30-32 سال مولا کو تیرے بقول موقع ملا ورزش کا، 30-32 سال مولا نے ورزش کی، خیبر کا دروازہ اکھاڑ لیا۔ مجھے یہ بتا 3 دن کے جو کلہ اجدر چیرا تھا وہ کون سی ورزش تھی؟ مولا نے آج کی زبان بند کرنے کے لیے اسی وقت کہہ دیا تھا ما قلعت باب خیبر بقوت جسمانیہ بل قلعتها بقوت ربانیہ، میں نے خیبر کا دروازہ جسمانی نہیں ربانی قوت سے اکھاڑا ہے۔ مولا نے انگلی پہ 2 انگلیوں پہ گھر اس کا اٹھا لیا، گھما رہے ہیں، پاگل ہو رہا ہے، حیران پریشان، کیا کر رہے ہیں؟ دوائی کا اثر ہو رہا ہے۔ اب اس کو کیا پتا دوائی کو اثر دینے والا ہی علی ہے۔ کہتے ہیں دوائی پیٹ میں منتظر رہتی ہے جب تک اللہ کی حجت اجازت نہ دے دے۔ دوائی کھا کے ذکر اہل بیت کرنا ضروری ہے تاکہ اجازت مل جائے۔ اچھا مولا نے گھر کو اٹھایا، گھما رہے ہیں، کبھی ادھر کبھی ادھر، پاگل پہ پاگل ہو رہا ہے۔ مولا نے گھر کو اٹھا کے کبھی ٹیڑھا کر رہے ہیں، کبھی ادھر اٹھا کے زمین پہ رکھا۔ کہتا کیا ہوا؟ کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے، میری حالت خراب ہو رہی ہے، میرا دماغ گھوم رہا ہے۔ مولا کہتے ہیں کچھ اور پاگل بناؤں تجھے، تیری حیرانگی میں مزید اضافہ کروں، تیری تشویش میں مزید اضافہ کروں؟ کہتا کیا مطلب؟ مولا نے کہا گھر والوں سے پوچھ ان کا کیا حال ہے۔ بھئی جس گھر کو میں نے ٹیڑھا میڑھا کیا جا کے ان کا پوچھ ان کا کیا حال ہے۔ دوڑتا ہوا گیا، دروازے پہ دستک دی، ایک آدمی آنکھیں ملتا ہوا آیا۔ کہتا ہے کہ آپ سو رہے تھے؟ کہتا اور کیا کرتا؟ صبح کے ٹائم نے دروازہ کھٹوا دیا، آرام سے سویا ہوتا، اب نماز بھی پڑھنی پڑے گی، جیسا کہ
عالم کی بدل ہی ملتا ہے، وہ اپنے بچوں کو کہتے تھے بیٹا نماز نہ پڑھو، صرف صبح وضو کر لیا کرو. اور ظاہر وضو کرے گا تو نماز پڑھنا، وضو کرنا ہی تو مشکل ہے، تو اسی کے لیے تو جان جاتی ہے. خیر آنکھیں ملتا ہوا آیا باہر. مولا نے کہا، اس نے کہا سو رہے تھے آپ؟ کہتا اور کیا کرتا؟ کہتا وہ گھر ہلا نہیں؟ کہتا نہیں. جھٹکے نہیں آئے؟ کہتا نہیں. زلزلے، اونچ نیچ، اوپر نیچے؟ کہتا تیرا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ اب تو دماغ پکڑ کے کہتا ہے نا تو بالکل ٹھیک نہیں ہو گیا رہا ہے. آیا مولا کی خدمت میں، کہتا ہے آپ ہیں کون؟ آپ ہیں کون؟ سرکار نے فرمایا جس کو تو دوائی دینے آیا تھا میں اس کا وسیع ہوں. جس کو تو دوائی دینے آیا تھا میں اس کا وسیع ہوں. اور جب میرا دماغ خراب نہیں ہوتا تو اس کا دماغ کیسے خراب ہوتا؟ کہتا ہے یا علی بس میں ایمان لانا ہی ہوں، بس اب فرار کا رستہ باقی نہیں بچا، میں ایمان میں بس لایا. آپ ایک معجزہ دکھا دیں تاکہ بات مضبوط ہو جائے. مولا نے کہا کلمہ پڑھ، معجزہ بعد میں. بہت بڑا جملہ میں نے کہہ دیا، آپ نے بڑی آسانی سے سن لیا. مولا نے کہا کلمہ پڑھ، معجزہ بعد میں. نبی اس کو کہتے ہیں جو معجزہ دکھائے پھر مسلمان کرے. حیدر قرار اس کو کہتے ہیں جو پہلے مسلمان کرے. کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان ھذا علی ولی اللہ. کلمہ پڑھا، مولا کی ولایت کا اقرار کیا. اب مولا سے کہتا ہے جملہ کچھ یوں ہے، کہتا ہے جی معجزہ دکھائیں، کلمے کا اقرار کیا. سرکار کہتے ہیں کیا معجزہ چاہیے؟ کہتا جی وہ جو سامنے درخت ہے نا اس سے کہیں ادھر آ جائے. وہ جو سامنے درخت ہے نا وہ ادھر. ہارون کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو ہارون نے کہا بھائی نبی کی کوئی علامت ہوتی ہے؟ ایسے بلا وجہ نبی ہوں نبی ہوں نبی ہوں، کوئی معجزہ ہے تیرا؟ نبی کا معجزہ یہ تھا کہ نبی درخت کو بلاتا تھا وہ آ جاتا تھا. یہ ہارون کی نظر میں نبی کی علامت ہے. میں تو اشارے دے کے گزرنے کا عادی ہوں. ہارون کی نظر میں یہ نبی کا معجزہ ہے، درخت کو بلائے تو وہ آ جائے. تو اس نے کہا دیکھو بھائی میں درخت کو بلاتا ہوں، بالکل بلاؤں گا. آ گیا تو ٹھیک، نہیں آیا تو نبی میں تکبر نہیں ہوتا، میں خود چلا جاؤں گا. نبی میں پکا ہوتا. اگر درخت آ گیا تو ٹھیک، نہیں تو میں نے چلے جانا ہے. اللہ تک متکبر نبیوں کو پسند نہیں کرتا. اب اس نے کہا جی معجزہ دکھائیں. مولا نے کہا ہمیں کیا؟ کہتے جی درخت کو بلائیں. کلمہ پڑھ. کلمہ پڑھا اس نے. کہتے جی بلائیں درخت کو. مولا نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو بلا. مولا نے اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تو بلا. کہتا میں بلاؤں؟ کہتے تو بلا. کہتا یا علی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں بلاؤں درخت کو؟ کہا تو بلا. تو نے میری ولایت کا اقرار کیا یا نہیں کیا؟ کہا جی آپ کی ولایت کا اقرار کیا ہے. کہا جو میری ولایت کا اقرار کرتا ہے وہ درخت کو بلاتا ہے، وہ اپنی جگہ سے آ جاتا ہے. پروردگار عالم آپ کو سلامت رکھے.
سیدہ آپ کو کسی غم میں مبتلا نہ کرے۔ عزیزو، علی اکبر ترک تبریزی ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں۔ کہتے میں ایک جگہ مجلس پڑھنے گیا تو مجلس کے دوران مجلس اتنی اشرا تھا پورا، تو کہتے کوئی موقع ایسا نہ آیا کہ میں امام حسن کا ذکر کر دیتا۔ کہتے کسی مجلس میں میں امام حسن کے مسائل نہیں پڑھتا۔ کہتے ہیں مجلس پڑھ کے گھر آیا، عالم خواب میں نے بی بی کو دیکھا۔ یہ بانیان مجلس سے بھی میری درخواست ہے کہ جو مجلس کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، اشرا کرواتے ہیں، ضرور کہا کریں کہ ایک مجلس امام حسن کی ضرور پڑھنی۔ یہ بی بی کی فرمائش۔ کہتے میں گھر آ کے سو گیا، عالم خواب میں سیدہ کی زیارت سے مشرف ہوا، بی بی کو سلام کیا، بی بی نے جواب سلام ایسے دیا جیسے کوئی ناراض ہو۔ کہتے میں نے کہا بی بی میں آپ کا بے ادب نوکر تو نہیں بی بی؟ بی بی میں آپ کی شان میں